اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایزابیل ایک بازار میں موجود ہوتی ہے۔ اسی دوران اس کے پاس غلام آتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ یہ اچھی خبر ہے یا بری۔ یہ سن کر ایزابیل کہتی ہے کیا بات ہے، جس کے جواب میں غلام کہتا ہے عروج آ رہا تھا جس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اس نے اپنا بچاؤ تو کر لیا لیکن اس نے جس ڈاکو کو قتل کیا وہ مشہور ڈاکو اینتوان کا بھائی تھا۔ یہ سن کر ایزابیل بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ بات کسی کو نہیں بتانا، جس کے جواب میں غلام کہتا ہے یہ بات پہلے سے ہی سب کو معلوم ہو چکی ہے اور ہر بندرگاہ میں لوگ عروج کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہاں زینب اور لینا کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ اسی دوران ان کی کشتی کے سامنے ایک اور کشتی آ جاتی ہے جس کے آگے ایک شخص کو لٹکایا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کشتی پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر زینب بہت پریشان ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ کہتی ہے کیا کوئی بہادر نہیں جو سمندر میں امن قائم کرے۔ اسی دوران خضر کو دکھایا جاتا ہے جو کشتی پر سوار کیلنوس کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کے سامنے طوفان آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر خضر کہتا ہے اب تو مجھے مزید تیزی سے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کشتی میں موجود اسحاق کا سارا سامان سمندر میں پھینک دیتا ہے تاکہ اس کی کشتی تیزی سے چل سکے۔ یہاں عروج رئیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسکندریہ پہنچ جاتا ہے اور ایلچی سے کہتا ہے کہ اب ہماری راہیں جدا ہوتی ہیں۔ پھر وہ اسے گلے لگا کر رخصت کر دیتا ہے۔ اسی دوران اس کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کس طرح ظالم کفار کا مقابلہ کیا اور بحر سفید میں مسلمانوں کو خوش کر دیا۔ اسی خوشی میں ہمارے نوجوان آپ کے سامنے ایک مظاہرہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ نوجوان اپنا کھیل شروع کرتے ہیں اور عروج اور الیاس انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایزابیل بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور انہیں اشارہ کرتی ہے، جسے دیکھ کر الیاس کہتا ہے اگر رئیس چلیں سرائے چلتے ہیں، ایزابیل نے ہمارے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہوگا۔ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے نہیں، میں گھر جاؤں گا الیاس، دسبینا میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے تو مجھے اجازت ہے میں جاؤں۔ عروج سے اجازت لینے کے بعد وہ سرائے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں سرائے میں آ کر وہ لڑکیوں کو اپنے کارنامے سنا رہا ہوتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ کیسے ہم نے جنگ لڑی۔ اسی دوران ایزابیل وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے عروج نہیں آیا ہے۔ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے وہ نہیں آیا، وہ سیدھا گھر گیا۔ یہ سن کر ایزابیل کہتی ہے میں اس سے سفر کے دوران پیش آنے والے مسائل کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے بابا عروج سمندر کا بادشاہ ہے لیکن وہ اپنی ڈیسپینا سے ڈرتا ہے، تم مجھ سے پوچھو میں تمہیں سفر کے احوال سناتا ہوں۔ جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہاں عروج اور ڈیسپینا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں کرنے کے بعد عروج کہتا ہے ہمیں مدیلی جانا چاہیے، وہاں میں اپنے بھائی اور بھابھی سے ملوں گا اور اپنے بھتیجوں سے بھی ملوں گا۔ جس کے جواب میں دسبینا کہتی ہے یہ آپ کی اچھی سوچ ہے، ہو سکتا ہے اسی بہانے میں اپنے بابا کے ساتھ بھی وقت گزاروں۔ مجھے امید ہے اتنے عرصے کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ بیٹھ کر پیار بھری باتیں کرتے ہیں۔ یہاں کلچبے اپنے بیٹے کردوگلو سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کلچبے کہتے ہیں مجھے ایک خبر ملی ہے جس نے مجھے خوش کر دیا، ایک بہادر ترک جوان نے اینتوان کے بھائی کو قتل کر دیا۔ جس کے جواب میں کردوگلو کہتا ہے کیا وہ جوان کمال رئیس کے گروہ سے ہے؟ کلچبے کہتے ہیں نہیں، اس کا نام بابا عروج ہے۔ جس کے جواب میں کردوگلو کہتا ہے وہ عروج جو میدلی میں محافظ کی نوکری تلاش کر رہا ہے۔ جس کے جواب میں کلچبے کہتے ہیں انہوں نے اینتوان کے بھائی کو مار کر لٹکا دیا اور تم انہیں ابھی تک حقیر سمجھ رہے ہو۔ کاش میرے بیٹے نے بھی ایسی جرت کی ہوتی تو مظلوم لوگ تمہاری حق میں دعا کر رہے ہوتے۔ جس کے جواب میں کردوگلو کہتا ہے کیا یہ وہی بھائی نہیں جو کافروں کی تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ناظرین، کردوگلو کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اسے عروج کے ساتھ اختلافات ہیں۔ اس کے بعد کلچبے کہتے ہیں کل ہم عروج اور اس کے بھائی سے ملاقات کریں گے۔ جس کے جواب میں کردوگلو کہتا ہے کیا ہم ان کے پاس جائیں گے؟ آپ حکم بھجوائیں، وہ آ جائیں گے۔ جس کے جواب میں کلچبے کہتے ہیں بہادر جوان ایک دوسرے کو بوجھ نہیں سمجھتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دن تم یہ بات سمجھ جاؤ گے۔ یہاں دسبینا عروج سے کہتی ہے آپ اتنا تیار ہو کر کیوں جا رہے ہیں؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے تیار ہو کر میں نے تو صرف کپڑے تبدیل کیے ہیں۔ جس کے جواب میں دسبینا کہتی ہے سرائے میں ایزابیل آپ کو صاف کپڑوں میں دیکھے گی۔ یہ سن کر عروج کہتے ہیں کیا میری غیر موجودگی میں تمہاری برداشت ختم ہو گئی؟ جس کے جواب میں دسبینا کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں، لیکن پڑوس کے لوگ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں۔ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن میری دسبینا کو ان کی باتوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ اگر میں وہاں پر جاتا ہوں تو مجھے کوئی کام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ یہاں ایزابیل الیاس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے لگتا ہے کہ تم ایک ہی جگہ پر ہو لیکن تمہارے ارد گرد لڑکیاں تبدیل ہو رہی ہیں۔ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے سب لوگ مجھے اتنا یاد کرتے ہیں ایزابیل، اس میں بھلا میری کیا غلطی ہے؟
جس کے بعد ایزابیل کہتی ہے عروج کہاں ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا؟ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے وہ آ جائے گا، تم پریشان مت ہو، پھر تم اپنی حسرت پوری کر لینا۔ یہ سن کر وہاں پر موجود لڑکیاں ہنسنے لگتی ہیں۔ یہ دیکھ کر ایزابیل کہتی ہے تم لوگ کیوں ہنس رہی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسی دوران عروج وہاں پر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر الیاس کہتا ہے تم نے اچھا کیا ان لڑکیوں کو بھیج دیا، ورنہ آغا مجھ پر غصہ ہوتے۔ اس کے بعد الیاس اور ایزابیل عروج کے پاس آ جاتے ہیں۔ ایزابیل عروج سے کہتی ہے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے تجارت، اور یہ لو سرائے کا حصہ۔ جس کے بعد ایزابیل غصہ ہو کر کہتی ہے کیا تمہیں اندازہ ہے تم نے کسے قتل کیا؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے اتنا غصہ مت کرو، تمہاری خوبصورتی کم ہو جائے گی۔ جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے آپ کی یہ لاپرواہی کیا آپ کی لا علمی ہے یا پھر آپ کی بے وقوفی ہے؟ یہ سن کر عروج ہنسنے لگ جاتا ہے، اور پھر عروج کہتا ہے یہ میری لا علمی یا بے وقوفی نہیں، ہم اس لیے سکون سے ہیں کیونکہ ہم بے خوف ہیں۔ جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں انطوان ایک وحشی جانور ہے۔ اس کی باتیں سن کر دونوں بھائی بے خوف ہو کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایزابیل عروج کو سمجھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے، اور الیاس اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن عروج اپنا ہاتھ اسی وقت ہٹا لیتا ہے۔ آخر میں الیاس کہتا ہے ہمیں پوسیڈن سے زیادہ تم سے ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر عروج ہنسنے لگ جاتا ہے۔ یہاں کلچ بے اور اس کا بیٹا سرائے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران کلچ بے کا بیٹا کہتا ہے آپ خود عروج سے ملنے جا رہے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ ڈاکو سے مار دیتے۔ اس کی یہ بات سن کر کلچ بے اسے سمجھانے لگتے ہیں۔ یہاں ایزابیل کہتی ہے کیا تم اپنی دوسری ذمہ داری کے لیے تیار ہو؟ ایک تاجر نے ہم سے محافظ طلب کیے ہیں۔ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے ہم لوگ ابھی واپس آئے ہیں، کیا ہمیں دوبارہ سفر پر جانا ہوگا؟ جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے میرے خیال سے تم نے سرائے میں کافی وقت گزار لیا ہے الیاس۔ یہ سن کر عروج کہتا ہے ہم ہمیشہ تیار ہیں، میری ان سے ملاقات کرواؤ تاکہ میں پوچھ لوں ان کا سامان کیا ہے، اور قیمت کے بارے میں تم خود بات کر لینا۔ اسی دوران وہاں پر غلام آ جاتا ہے اور کہتا ہے کلچ صاحب آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ جلدی سے باہر آ جاتے ہیں۔ عروج کلچ بے کے ہاتھ کا بوسہ لینے لگتا ہے تو کلچ بے کہتے ہیں تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اب تم اپنا سر ہمیشہ اونچا رکھو تاکہ ہم غرور سے دیکھ سکیں، اور پھر وہ اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کلچ بے کے بیٹے کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں انطوان اپنی جہاز پر موجود ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کا سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے جناب وہ شخص جو خود کو سمندر کا بادشاہ کہتا ہے جس نے آپ کے بھائی کو قتل کیا، وہ عروج اپنے بھائی کے ساتھ تجارتی جہازوں کی حفاظت کرتا ہے اور اسی کام سے اپنی روٹی روزی چلاتے ہیں، اور ان کے دو اور بھی بھائی ہیں خضر اور اسحاق جو لیسبوس میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سن کر انطوان مسکرانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے پہلے جا کر ان کی پرسکون زندگی کو برباد کرتے ہیں، تیاری کرو مدیلی جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہاں اسحاق اپنے گھر میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ان کی زوجہ وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے آج آپ دکان پر نہیں جائیں گے؟ جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے میرا دل نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے خضر کی حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں، جب وہ آیا تو استاد سلیمان کے پاس بھاگ گیا، کل بھی وہ صبح سویرے سے غائب ہے۔ جب میں نے نیکو سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو اس نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے یقین ہے کہ ضرور وہ کچھ کرنے والا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ بھی عروج کی طرح سمندر میں دلچسپی نہ لے رہا ہو۔ یہ سن کر ان کی زوجہ کہتی ہے آپ تو جانتے ہیں کہ یہ خضر ہے، یہ آپ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتا، یہ صرف آپ سے ہی ڈرتا ہے۔ یہ سن کر اسحاق کہتا ہے خضر اور عروج میں کیا فرق ہے، وہ دونوں ہی میرے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت اداس نظر آتے ہیں۔ یہاں پیترو اپنے سپاہی سے کہتا ہے جلد از جلد جنگ کی تیاریاں شروع کر دو۔ سپاہی کے جانے کے بعد وہ اپنے خاص آدمی سے کہتا ہے بہت جلد ہمیں وہ راز معلوم ہو جائے گا جس کی خاطر ہم نے اندلس کے پورے کتب خانے کو لوٹ لیا تھا۔ جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے کیا اتنی زحمت اٹھانا ٹھیک تھا؟ جس کے جواب میں پیترو کہتا ہے میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، پوپ حضرت کے حکم سے سلیبیوں نے اس راز کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس راز کی وجہ سے پوری ایک سلطنت تباہ ہو گئی تھی، اور اس راز کی وجہ سے ہی ایک اور سلطنت بن گئی ہے۔ جتنی زحمت ہم نے اٹھائی وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ راز کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت قیمتی خزانہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی حقیقت ہو جو تمام خزانوں سے بھی بڑھ کر ہو۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اس راز کے بارے میں جانتا ہے۔ یہاں استاد سلیمان ایک کتاب اٹھا کر اسے بوسہ دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کتاب کو کھولتے ہوئے کہتے ہیں دنیا کے پہلے شخص حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اس وقت سے آج تک انسانوں نے اس راز کو معلوم کرنے کے لیے بہت جنگیں لڑی۔ اس کے بعد وہ ایک خیال دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں پانی کا راز، مٹی کا راز، اور ان دونوں کے درمیان انسان کا راز جو کہ چکنی مٹی سے بنا ہے، آدم اور اس کے بیٹوں کا راز۔
میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہارے لیے اپنی زندگی بھی قربان کر دوں گا، مگر میں یہ امانت اس کے حقدار کو دیے بغیر نہیں مروں گا۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔